أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آج کا درس سورہ نور کی آیت نمبر 31 سے شروع ہے. پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے نگاہ جھکانے کا حکم دیا تھا کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو جھکائیں، ویحفظوا فروجہم اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم یہ ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہوگا. ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ کو خبر ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. نگاہ کو جھکانے کے بارے میں الحمدللہ پچھلے ہفتے تفصیل سے بتایا گیا تھا. اب یہ نگاہ کی حفاظت آسان ہونے کے لیے کہ آج کے زمانے میں ہم سب جانتے ہیں کہ نگاہ بچانا کتنا مشکل ہے، نگاہ کی حفاظت مشکل ہو رہی ہے. تو نگاہ کی حفاظت کے لیے نگاہ کی حفاظت آسان ہو جائے، اس کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے، سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی سچی طلب ہونی چاہیے. نگاہ کی حفاظت آسان ہو جائے، آنکھوں کو جھکانا آسان ہو جائے، اس کے لیے پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ کے راضی کرنے کی سچی طلب انسان کے اندر ہو. جس کو یہ فکر پڑی ہوئی ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، سچی طلب جس کے اندر ہوگی تو اس کے لیے نگاہ کو جھکانا جو مشکل لگ رہا ہے آسان ہو جائے گا. اللہ کو راضی کرنے کی سچی طلب اور سچی فکر کہ مجھے تو میرے رب کو راضی کرنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ گزرا. حضرت یوسف علیہ السلام کو سچی طلب تھی اللہ کو راضی کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا؟ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں دو چیزیں عام تھیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں دو چیزیں عام تھیں جس کی وجہ سے مصر میں بے حیائی بہت تھی اور مصر کا معاشرہ بہت گندا تھا. مصر کا معاشرہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام گئے وہ معاشرہ گندا تھا، بہت ہی خراب ہو چکا تھا. اس کی وجہ دو چیزیں تھیں. ایک تو شہوت کی باتیں، گندی باتیں جو مرد اور عورت کا جو ملاپ ہوتا ہے اور عشق ہوتا ہے، اس کی باتیں بہت عام تھی. یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے جو آج کے زمانے میں بہت عام ہو چکی ہے. حالانکہ ایسی باتوں کو، ایسے واقعات کو چھپایا جانا چاہیے. اسلامی شریعت کا، ہماری شریعت کا تقاضا یہ ہے، ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایسی چیزوں کو عام نہ کیا جائے. لیکن آج کل خاص طور سے ایسی چیزوں کو پھیلایا جاتا ہے. ٹی وی پر دکھایا جائے گا، میگزینوں میں چھاپا جائے گا، واٹس ایپ پر چلایا جائے گا، یوٹیوب پر دکھایا جائے گا. چینل مستقل اس پر پوری تفصیل سے رپورٹ دیں گے، ایک ایک حرکت نعوذ باللہ شروع سے لے کر آخر تک کیا ہوا سب بتائیں گے. حالانکہ یہ چیزیں چھپانے کی ہے، کیونکہ یہ بتانے سے اور زیادہ جرائم پھیلتے ہیں، اور زیادہ بے حیائی پھیلتی ہے، زنا عام ہوتا ہے، شہوت لوگوں کی بھڑکتی ہے.
تو اس زمانے میں مصر میں ایک چیز تو یہ عام تھی کہ زلیخا نے جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی تو وہ واقعہ وہ سب عورتیں آپس میں چرچا کر رہی ہیں، حالانکہ ان کو اس سے کیا لینا دینا ہے. وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی، یعنی مزے لے لے کر وہ اس واقعے کو بیان کر رہی ہیں، مزے لے لے کر اس واقعے کو کہ یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جو مالکہ ہے کیسے اس نے ڈورے ڈالے اور کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا پر ابھارنے کی کوشش کی. وہ واقعہ وہ عام ہے، وہاں پر عورتیں اس کا چرچا کر رہی ہیں، ڈسکس کر رہی ہیں، اس پر مستقل بات ہو رہی ہے. تو ایک تو گندی باتیں، شہوت کی باتیں، عشق و معاشقے کی باتیں وہاں عام تھی. دوسرے نگاہ کو بے لگام چھوڑ دینا عام تھا، نگاہ کی حفاظت کا کوئی سسٹم نہیں تھا. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے کہا کہ ان عورتوں کے سامنے سے گزرو، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان عورتوں کے سامنے سے گزرو، تو جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام گزرے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، تو دیکھو کیسے بے حیائی کا کتنا عام رواج تھا، نظروں کی حفاظت کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شرم حیا نہیں، نظر جھکانے کی جو حیا ہے وہ ان کے اندر تھی ہی نہیں. عورتیں ہو کر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا گھور کر اتنا غور سے دیکھ رہی ہے اور دیکھنے میں ایسے مگن ہو گئی کہ پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کاٹ دیے. تو دو چیزیں اس زمانے میں، یہ دو گناہ شہوت کی باتیں ہیں، عشق اور معاشقہ جو لڑکا اور لڑکی میں، مرد اور عورت میں ہوتا ہے، اس کی باتیں کرنا اور نگاہوں کو آزاد چھوڑ دینا، نگاہوں کو بے لگام چھوڑ دینا، یہ دو بے حیائی کے کام اس زمانے میں بہت عام تھے. پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا. فاستعصم، کس وجہ سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر سچی طلب تھی. کیا تھی؟ سچی طلب تھی کہ مجھے اس سے بچنا ہے، مجھے اس سے بچنا ہے، چاہے مجھے جیل جانا پڑے. اللہ اکبر، کتنی سچی طلب ہے. یہ جیل جانے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیل کے لیے دعا کر رہے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا بھی آدمی ہے جو مشقت کے لیے دعا کرے؟ اپنے آپ کو جیل میں ڈالنے کے لیے دعا کرتا ہے کوئی؟ جیل میں جانا کوئی آسان بات ہے؟ کوئی اچھی بات ہے؟ کوئی وہاں میلہ لگا ہوا تھا جیل میں، کیا تھا وہاں پر؟ سیر و تفریح ہو رہی تھی کہ باغات تھے، کیا تھا وہاں پر؟ لیکن سچی طلب حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر سچی طلب تھی کہ نہیں، مجھے چاہے جیل کی ساری مشقت میں سہ لوں گا لیکن نگاہ کی حفاظت اور اپنی پاک دامانی کی حفاظت کر کے رہوں گا. تو سچی طلب نگاہ جھکانے کے لیے، نگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا عمل ہے کہ انسان اگر اللہ کو راضی کرنے کی سچی طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ نگاہ جھکانا آسان کر دیں گے. اللہ کو راضی کرنے کی سچی طلب ہونی چاہیے کہ چاہے کتنی ہی بے حیائی عام ہو جائے، عورتیں پوری ننگی راستوں میں کھڑی ہوئی ہو، تب بھی میں انشاءاللہ نگاہ کو نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ مجھے تو میرے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے تو میرے رب کو راضی کرنا ہے، میرے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. جس کے اندر یہ سچی طلب ہوگی وہ ہر جگہ نگاہ کی حفاظت کر لے گا، وہ ہر ماحول میں نگاہ کی حفاظت کر لے گا. تو نگاہ کی حفاظت کے لیے پہلا کام یہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کی سچی طلب. دوسرا کام پچھلے ہفتے بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کا استحضار، یہ سوچتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور تیسرے، آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی فکر. تیسرا کام ہے نگاہ کی حفاظت آسان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت مجھے دی ہے، آنکھ کی نعمت. اب مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ حرام سے بچا کر. اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ حرام سے بچیں گے تو شکر ادا ہوگا. اگر اس کو کہیں بھی استعمال کر رہے ہیں، ناجائز حرام چیزوں میں، نامحرموں کو دیکھنے میں استعمال کر رہے ہیں، غلط چیزیں دیکھنے میں استعمال کر رہے ہیں، تو آنکھ کی ناشکری ہوگی. تو یہ سوچیں کہ یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، مجھے اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. اور وہ شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان نگاہوں کی حفاظت کرے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مردوں سے کہا کہ نگاہوں کو جھکاؤ، اور پھر عورتوں کو بھی اسپیشل کہا. اکثر جگہ قرآن میں ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کو حکم دے دیا جاتا ہے، ضمناً عورتیں بھی اسی میں آ جاتی ہیں. مردوں کو حکم دیا جاتا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، مردوں کے لیے صیغہ استعمال ہوا، لیکن عورتیں بھی اس میں مراد ہے، ضمناً شامل ہو گئی. لیکن یہ حکم ایسا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اسپیشل عورتوں کو حکم دیا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ،
آپ مومن عورتوں سے بھی کہیے یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. عورتوں کو بھی بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں بس اپنے آپ کو مردوں کی نگاہ سے بچانا ہے اس لیے ہم نے برقع پہن لیا. اب برقعے میں ہم آزاد ہیں, ہم کس کو بھی دیکھیں. عورتیں سمجھتی ہیں ہم نے برقع پہن لیا, مردوں کی نگاہ ہمارے اوپر نہیں پڑ رہی ہے, اب کوئی مسئلہ نہیں, ہم کس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. نہیں, عورتوں کو بھی مستقل نگاہ جھکانے کا حکم ہے. جیسے مرد کے لیے ضروری ہے, واجب ہے نگاہ جھکانا, ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی واجب ہے نگاہوں کی حفاظت. وہ پورا یہ نہیں کہ ہم پورے پردے میں ہیں تو ہم چاہیں کس کو بھی دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور دو ازواج مطہرات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں سے 2 بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. اتنے میں نابینا صحابی آئے, عبداللہ ابن ام مکتوم. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے, وہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے کہا کہ جاؤ پردہ کر لو. دونوں بیویوں سے کہا جاؤ پردے میں چلے جاؤ, پردہ کر لو. تو ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو معلوم تھا کہ یہ نابینا ہے, ان کو معلوم تھا یہ نابینا ہے. تو ان دونوں بیویوں نے کہا کہ یہ تو نابینا ہے, یہ ہم کو دیکھ نہیں سکتے, تو پھر ہم جا کر کیا کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو نابینا ہے, افعمیاوان انتما, کیا تم دونوں بھی نابینا ہو, کیا تم دونوں بھی نابینا ہو. کیا مطلب, جیسے مرد کے لیے نگاہ کی حفاظت ضروری ہے, عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. جیسے مرد کے لیے نگاہ کی حفاظت ضروری ہے, کسی نامحرم پر نہ پڑے, کسی عورت پر نہ پڑے, تو عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ مردوں پر نگاہ نہ پڑے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صاف کہہ دیا کہ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو, وہ تو اندھے ہیں نابینا ہیں, تم تو اندھی نہیں ہو, تمہاری تو نگاہ ان پر پڑے گی. تو وہ نابینا ہے تو ان کو گناہ نہیں ہوگا, وہ نگاہ ان کی نگاہ کی حفاظت ہو رہی ہے, لیکن اگر تم ان کو دیکھو گی تو تمہیں تو گناہ ہوگا. تو اس لیے عورتوں کے لیے بھی مستقل حکم ہے کہ وہ نگاہوں کو جھکائیں. فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, مومن عورتوں سے کہیے یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اب یہاں پر کچھ حجاب کے پردے کے بھی مسئلے بیان ہو رہے ہیں. دیکھیے اس سے پہلے کہا تھا کہ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے 4 احکامات دیے ہیں پورے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے, پورے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے, صاف کرنے کے لیے, زنا سے بچانے کے لیے. پورا معاشرہ مسلمانوں کا زنا سے بچ جائے, زنا سے پاک ہو جائے, بے حیائی سے پاک ہو جائے, حیا اور پاک دامنی والا معاشرہ بن جائے, اس کے لیے 4 حکم دیے گئے. پہلا, گھروں میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو, گھروں میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو. دوسرا حکم تھا نگاہوں کو جھکانے کا حکم, مردوں کو بھی دیا گیا, عورتوں کو بھی دیا گیا. یہ تیسرا حکم ہے کہ عورتیں اپنا لباس صحیح رکھیں. عورتوں کا لباس صحیح ہوگا تو پھر پورا معاشرہ پاک ہوگا. عورتوں کا لباس جتنا غلط ہوگا, بے حیائی والا ہوگا, مرد اتنا بہکیں گے. مردوں کے خیالات, مردوں کے ذہن, مرد گناہ کی طرف جائیں گے اور عورتیں قصوروار ہوں گی, مرد بھی قصوروار ہوں گے. تو اس لیے زنا سے بچانا ہے معاشرے کو, زنا سے پاک رکھنا ہے, حیا والا معاشرہ بنانا ہے, تو عورتوں کو اپنا لباس صحیح رکھنا ہے. حتیٰ کہ گھر میں بھی اپنا لباس. یہ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے گھر میں اپنے محرم جو ہیں, شوہر ہے, باپ ہے, سگا بھائی ہے, اور بھانجے ہیں, بھتیجے ہیں, سگے بھانجے, سگے بھتیجے, اور مسلمان عورتیں, اور گھر کے خادم وغیرہ, یہ وہ لوگ ہیں جن سے روزانہ واسطہ پڑتا ہے عورتوں کو. عورتیں دن رات ان کے ساتھ رہتی ہے, تو ان کے ساتھ رہ کر بھی لباس کیسا ہونا چاہیے, ان کے ساتھ رہ کر بھی لباس کتنا اچھا ہونا چاہیے اور کتنا کچھ جسم ڈھپا ہوا ہونا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے. تو جب گھر میں جو محرم ہے, باپ ہے, بھائی ہے, شوہر ہے, ان کے سامنے لباس کیسا پہننا ہے یہ بتایا گیا, تو باہر اجنبیوں کے سامنے کتنی حفاظت اور اپنا لباس کتنا صحیح رکھنا ضروری ہوگا عورتوں کے لیے, اندازہ لگائیں.
تو اس لیے معاشرے کو اگر زنا سے پاک کرنا ہے، بے حیائی سے پاک کرنا ہے، بے حیائی ختم کرنی ہے، تو تیسرا کام یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنا لباس گھر میں بھی صحیح رکھیں اور باہر بھی صحیح، جیسے شریعت نے بتایا ہے ویسا لباس، جیسے شریعت نے جو اصول اور آداب لباس کے بتائے ہیں وہ گھر میں بھی اور باہر بھی ویسا لباس رکھیں، تو پھر دیکھیں معاشرہ پاک ہو جائے گا، معاشرہ زنا سے پاک ہو جائے، بے حیائی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے خاص حکم دیا ہے کہ عورتوں کو کیسا لباس پہننا چاہیے اور کس کے سامنے کیسا رہنا چاہیے، یہ خاص طور سے بیان کیا ہے۔ دیکھیے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو زینت خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی جسم کے وہ حصے ہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ، اپنی زینت کو، زینت سے مراد زینت کے اعضاء ہیں، زینت سے مراد صرف جو زینت کی چیزیں پہنتی ہیں، ہار ہے یا ہاتھ میں کچھ پہن لیا ہے، ناک میں کچھ پہن لیا یا پیروں میں پازیب وغیرہ پہن لی، تو صرف یہ چیزیں نہیں، اس کی جگہ جہاں وہ پہنا جاتا ہے، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی زینت کی جگہوں کو، گلے کو ظاہر نہ کریں، اپنے ناک کی جگہ کو ظاہر نہ کریں، ہاتھ میں، پیروں میں، جہاں جہاں زیور پہنا جاتا ہے ان جگہوں کو ظاہر نہ کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، یعنی زینت کی جگہوں کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب خود بخود جو ظاہر ہوتی ہے اس سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ اوپر کا کپڑا ہے، بس اوپر کا کپڑا تو ظاہر سی بات ہے، عورت جب باہر نکلے گی یا گھر میں رہے گی اوپر کا کپڑا تو نظر آنے ہی والا ہے، باہر نکلتے وقت برقع ہے اوپر سے، باہر نکلے گی تو برقعے کو تو نہیں چھپا سکتی نا، برقعے کو بھی چھپائے گی تو پھر تو اوپر کا کپڑا مراد ہے اس سے کہ اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ ہونے دیں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد اوپر کا کپڑا ہے، گھر میں جو کپڑا پہنتی ہے یا باہر نکلتے وقت جو برقع اوپر کا کپڑا ہے وہ تو نظر آنے ہی والا ہے، اس کو تو نہیں چھپا سکتی، اتنا بس گنجائش ہے۔ یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، لیکن اس وقت یہ حکم ہوگا صرف گھر کے لیے، اس وقت یہ حکم ہوگا گھر کے محرموں کے لیے، کیونکہ باہر نکلتے وقت چہرہ چھپانا عورت کے لیے یہ تو ضروری ہے، فرض ہے، اور اس پر اتفاق ہے، اس پر سبھی ائمہ کا اتفاق ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آگے آ رہا ہے سورہ احزاب میں، وہاں مستقل آیت حجاب ہے، پردے کے حکم والی آیتیں، وہاں پر کئی طریقے سے حکم دیا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، آپ اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے اور سارے مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے اوپر چادر لے لیں، اس سے مراد پورا چہرہ اور پورا بدن ڈھانکنا مراد ہے، اس سے مراد پورا چہرہ اور پورا بدن ڈھانکنا ہے، تو باہر نکلتے وقت تو چہرہ ڈھانکنا فرض ہے، ضروری ہے، اس پر سبھی علماء کا اتفاق ہے۔ اسی لیے دوسرا حکم جو دیا گیا عورتوں کو گھر میں رہو، وقرن فی بیوتکن، اسی 22ویں پارے میں ہے سورہ احزاب میں، کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور زمانے جاہلیت کی طرح اپنی زینت دکھاتی نہ پھرو۔ زمانے جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھی کہ سر پر اوڑھنی ڈالی اور اوڑھنی کو پیچھے لٹکا دیا، سر کو باندھا اور اوڑھنی پیچھے لٹکا دی، تو چہرہ کھلا رہتا تھا، گلا کھلا رہتا تھا اور سینہ کھلا رہتا تھا، یعنی سینے کے اوپر کپڑا ہوتا تھا لیکن اس کے اوپر کوئی دوسرا کپڑا پردے کے لیے نہیں ہوتا تھا، سینے کا ابھار نظر آتا تھا، یہ کرتی تھی زمانے جاہلیت کی عورتیں۔ تو اس طریقے سے مسلمان عورتوں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس آیت سے گھروں کو لازم پکڑو، اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ عورتوں کو کہا گیا ہے کہ گھروں میں رہو اور اپنے چہروں کو چھپاؤ، کیونکہ چہرہ ہی اصل ہے، حسن کا مرکز کیا ہے؟ چہرہ ہے، حسن کا مرکز چہرہ ہے، چہرہ دیکھ کر ہی تو شادی کی جاتی ہے، چہرہ دیکھ کر ہی کسی عورت کو پسند کیا جاتا ہے، چہرہ ہی اصل ہے، تو اگر چہرے کا ہی پردہ نہیں ہوگا تو پھر دوسرے جسم کو چھپا کر کیا کریں گے؟ تو اس لیے چہرے کا حکم، اسی لیے نبی کی بیویوں کو اسی 22 پارے میں فرمایا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، جب نبی کی بیویوں سے تم کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، نبی کی بیویاں پردے میں ہونی چاہیے، تم اس سائڈ بیچ میں پردہ اور پھر کچھ مانگو،
تو دیکھیے نبی کی بیویوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنا چہرہ اور اپنے اعضاء صحابہ سے چھپائیں، اپنا پورا بدن سب کچھ چھپائیں. تو اب بتائیے نبی کی بیویوں کو یہ حکم ہے تو عام عورتوں کو، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام جیسے پاکیزہ نفوس ہیں، یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے سے پردہ کریں. تو پھر دوسری تمام عورتوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس لیے یہاں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کی جگہوں کو چھپائیں، ظاہر نہ کریں، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. تو یا تو اس سے چہرہ مراد ہے اور ہتھیلیاں، تو یہ اس وقت ہوگا جب عورت گھر میں ہو. گھر میں ہو تو گھر میں اپنے، کیونکہ شوہر کے علاوہ اور بھی تو لوگ گھر میں ہوتے ہیں، بھائی ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے سامنے عورت کیا کرے گی؟ چہرہ کھول سکتی ہے، ہاتھ کھول سکتی ہے، پیر کھول سکتی ہے، پنڈلی تک، بس. باقی بدن ان سے بھی چھپانا ہے، باقی بدن ان سے بھی چھپانا ہے. تو یہاں دیکھیے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، نہ ظاہر کرے اپنی زینت کو، یعنی زینت کی جگہوں کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ، مگر جو خود بخود کھل جائے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر ہے وہ زیادہ راجح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اوپر کا کپڑا ہے. اوپر کا کپڑا تو خود بخود کھل جاتا ہے، تو وہ اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو ڈالیں اپنے گریبان پر. باہر نکلیں یا گھر میں بھی یہی حکم ہے، گھر میں بھی اپنے باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے، سگے بھائی کے سامنے بھی عورت اگر سر کھلا بھی ہو لیکن یہ سینہ جو ہے اوڑھنی سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ چہرہ اور سینہ یہ دو چیزیں عورت کے لیے سب سے اہم ہیں. اس سے سب سے زیادہ مرد کی شہوت بھڑکتی ہے، چہرے سے اور عورتوں کے سینوں کو دیکھ کر. تو اس لیے خاص طور سے چھپانے کا حکم دیا گیا کہ باہر بھی نکلیں تو الگ سے کپڑا ہونا چاہیے، کپڑوں کے علاوہ جو ڈریس بدن پر ہوتا ہے اس کے علاوہ کپڑا ہونا چاہیے جو ان کے گریبان، جیوب، جیب کہتے ہیں یہ گریبان کو. تو یہاں پر ایک کپڑا سینہ جس سے نظر نہ آئے. تو فرمایا کہ چاہیے کہ وہ اپنے اوڑھنیوں کو ڈالیں اپنے گریبان پر. عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو گھروں میں بھی بیٹیوں کو یا عورتوں کو ایسے ہی رہنا چاہیے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے سینہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، یہاں اوڑھنی ہونی چاہیے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں وہ اپنی زینت کی جگہوں کو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے سامنے. زینت کی جو جگہ ہیں وہ اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں. یعنی یہ جتنے لوگوں کا اب یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے ان سے عورت کو پردہ نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں ہے. ان لوگوں کا تذکرہ شوہر کے سامنے زینت کی جگہ ظاہر ہو سکتی ہے. او آبائہن، یا اپنے باپ کے سامنے، باپ کے سامنے گلے کا جو زیور ہے وہ نظر آ سکتا ہے، ہاتھ کا زیور، پیر کا زیور. یہ زیور کی جگہ جہاں زیور پہنا جاتا ہے یہ شوہر کے سامنے دکھا سکتی ہے، باپ کو دکھا سکتی ہے. او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ کو یعنی سسر کو، ان سے بھی پردہ نہیں ہے. او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کو، بیٹوں کے سامنے یہ اعضاء ظاہر کر سکتی ہے جہاں زیور پہنا جاتا ہے. او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے. شوہر کے بیٹے یعنی شوہر کو جو دوسری بیوی سے بیٹے ہیں. بعض مرتبہ کہ ایک شوہر کو 4 بیویاں ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، 3 ہوتی ہے، تو دوسری عورتوں سے جو بچے ہیں، اپنے شوہر کو جو دوسری عورت سے جو بچے ہیں ان کے سامنے بھی یہ جگہ ظاہر کی جا سکتی ہے. او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، سگے بھائی، بھائی سے مراد چچیرے، ممیرے، تائرے نہیں، ان سے تو پردہ فرض ہے. سگے بھائی مراد ہے، سگے بھائیوں کے سامنے یہ اعضاء کھول سکتی ہے. او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائی کے بیٹوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، سگے بھائی کے بیٹے، سگے بھائی کے بیٹے، ان کے سامنے بھی یہ زینت کے اعضاء ظاہر کر سکتی ہے. او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یعنی بھانجوں کے سامنے، سگی بہن کے بیٹے. او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے، یعنی اپنی عورتوں سے مراد مسلمان عورتیں ہیں. یہ مفسرین کہتے ہیں کہ نسائہن، اپنی عورتیں لا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کافر عورتیں مسلمان عورتوں کے لیے اجنبی مردوں کی طرح ہیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، آج کل بہت عام ہے. کافر عورتیں مسلمان عورتوں کے لیے کیسے ہیں؟ اجنبی مردوں کی طرح. جیسے اجنبی مردوں کے سامنے عورت چہرہ نہیں کھولے گی، ہاتھ اوپر نہیں کرے گی، پیر نہیں کھولے گی، اور گلا نہیں بتائے گی،
تو ایسے ہی کافر عورتوں کے سامنے بھی یہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں نسائہن اپنی عورتیں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ لا کر بتا دیا. 2 جگہ ہے قرآن میں یہ لفظ, یہاں بھی ہے 18ویں پارے میں اور 22ویں پارے میں بھی نسائہن نقل کہ مسلمان عورتیں اپنی عورتوں کے سامنے یہ اعضائے زینت کے اعضاء ظاہر کر سکتی ہے. اس کا مطلب کافر عورتیں, اسی لیے کافر عورتوں کے پاس ڈلیوری کے لیے, علاج کے لیے نہیں جانا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے. اسی آیت کی وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے. بہت ساری مسلمان عورتیں اپنی جب مسلمان عورتیں موجود ہیں, مسلمان عورتیں موجود ہوتے ہوئے کافر عورتوں کے پاس علاج کے لیے جانا, اور ان کے سامنے عورتیں عام طور پر یوں سمجھتی ہے مسلمان عورتیں بولی بالی کہ وہ یہ عورت ہے, میں بھی عورت ہوں, تو اس لیے اس کے سامنے اعضاء کھولنے میں کیا حرج ہے. عورت یہی سمجھتی, مرد سے شرمائے گی لیکن عورت سے نہیں شرماتی, تو وہ یہ سوچتی ہے کہ میں بھی عورت ہوں, یہ بھی عورت ہے, چاہے کافر ہے لیکن عورت ہے, اس لیے میں اس کے سامنے اعضاء کھول سکتی ہوں. نہیں, کافر عورت مسلمان عورت کے لیے ایسی ہے جیسے اجنبی مرد, یعنی چہرے کا بھی پردہ ہے اس سے. یہ احتیاطاً زیادہ احتیاط, اور آج کے زمانے میں تو بہت ضروری ہے یہ احتیاط. آج کے زمانے میں تو, اور ہمارے ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے تو بہت ضروری ہے یہ احتیاط, کہ جب ہماری لڑکیاں کافر لڑکیوں کے سامنے چہرہ کھولتی ہے تو وہ لڑکیاں اپنے بھائیوں کو جا کر بتاتی ہے کہ فلاں لڑکی ایسی ہے, فلاں پورا حلیہ بیان کرتی ہے, جس کی وجہ سے وہ لڑکا پھر اس پر ڈورے ڈالتا ہے, اس کو فتنے کا شکار بناتا ہے اور پھر ایمان سے خارج کرا دیتا ہے, نعوذ باللہ. تو اسی لیے منع کیا گیا کہ مسلمان عورتیں کافر عورتوں کے سامنے اپنے اعضاء نہ کھولیں, کیونکہ کافر عورتوں کو پردے کی اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. وہ جب مسلمان عورتوں کو دیکھے گی وہ اپنے شوہر کے سامنے جا کر اس کی تعریف کرے گی, اس کا چہرہ ایسا ہے, اس کا جسم ایسا ہے, اس کا یہ حصہ ایسا ہے. تو وہ مرد جو ہے ہو سکتا ہے اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے اور اس کی وجہ سے فتنہ پھیل جائے. مسلمان عورتیں عام طور پر یہ کام نہیں کرتی. مسلمان عورتیں کسی دوسری عورت کی اپنے شوہر کے سامنے ایسی تعریف نہیں کرے گی کہ ایک ایک چیز بیان کر دے. وہ تو خود احتیاط کرے گی. وہ تو سوچتی ہے کہ کہیں اگر میں نے دوسری عورت کی تعریف کر دی تو میرا شوہر دوسری کی محبت میں مبتلا نہ ہو جائے. وہ تو اپنی مسلمان عورتیں یہ کام نہیں کرے گی, لیکن کافر عورتیں کرتی ہیں, اس کی وجہ سے فتنہ ہوتا ہے. اس لیے منع کیا گیا ہے کہ او نسائہن, اپنی عورتیں یعنی مسلمان عورتیں, مسلمان عورت کے سامنے اپنے زینت کے اعضاء گلا وغیرہ یہ چہرہ کھول سکتی ہے, لیکن کافر عورتوں کے سامنے نہیں کھول سکتی. کافر عورتیں سے بھی پردہ فرض ہے, یعنی کہ یہ ہے کافر عورتوں سے بھی پردہ ضروری ہے جیسے اجنبی مردوں سے پردہ ضروری ہے. اس لیے علاج کرانے کے لیے مسلمان عورتیں جب تک موجود ہیں, مسلمان ڈاکٹرنیاں موجود ہیں, تو مسلمان ڈاکٹرنی کے پاس ہی جانا چاہیے. ہاں, جس شہر میں مسلمان ڈاکٹرنی ہے ہی نہیں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن جس شہر میں, ہمارے شہر میں خاص طور سے الحمدللہ مسلمان ڈاکٹرنیاں جب موجود ہیں تو پھر کافر عورتوں کے پاس نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ان سے بھی پردہ ہے. تو فرمایا او نسائہن, یا اپنی عورتوں کے سامنے بھی یہ اعضائے زینت ظاہر کر سکتی ہیں, لیکن کافر عورتوں کے سامنے نہیں کر سکتی. او ما ملکت ایمانہن, یا اپنے غلاموں کے سامنے, یا وہ غلام جو ان کی عورتیں جن کی مالک ہیں. پہلے زمانے میں عورتوں کے پاس بھی غلام ہوتے تھے, مرد بھی مالدار ہوتے تھے, عورتیں بھی مالدار ہوتی تھی, تو عورتوں کے الگ غلام ہوتے تھے. مسلمان عورتیں جو بڑی بڑی مالدار ہوتی تھی ان کے پاس کہیں خادم, کہیں غلام ہوتے تھے. تو او ما ملکت ایمانہن, یہ اپنے غلاموں کے سامنے, یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر غلام سے مراد باندیاں ہیں. عورتوں کے پاس باندیاں, نوکرانیاں ہوتی تھی, تو یہ نوکرانی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, یہاں عورتوں کو گنجائش دی گئی. یہ جو باندیاں ہیں یہ غیر مسلم بھی رہی تو وہاں مسلمان عورت اس کے سامنے اپنے اعضاء ظاہر کر سکتی ہے. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یا ایسے تابع دار مرد, گھروں میں کام کرنے والے ایسے نوکر جو مردانہ خواہش نہیں رکھتے, شہوت ان کو نہیں ہوتی, یعنی یا تو بہت بوڑھے ہو گئے, ایسے نوکر جو بالکل بوڑھے ہو گئے, ان کا عورتوں کی طرف اور عورتوں کی زیب و زینت کی طرف اور عورتوں کے خاص اعضاء کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا, ایسے مرد. او التابعین, یا ایسے تابع دار مرد, ایسے تابع دار غلام غیر اولی الاربۃ من الرجال, جو مردوں کی طرح خواہش نہیں رکھتے, مردوں کی طرح شہوت ان کی ابھرتی نہیں ہے, شہوت سے ختم ہو گئے, شہوت ان کے اندر ہے ہی نہیں. ایسے اگر نوکر ہیں تو ان کے سامنے بھی یہ اعضاء جو زینت کے ہیں ظاہر کر سکتی ہے. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, یا وہ بچے جو عورتوں کے بھید پر مطلع نہیں ہوئے,
یعنی اتنے چھوٹے بچے ہیں 5 سال 6 سال 7 سال، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے جو عورتوں کے بھید پر مطلع ہیں، عورتوں کے پوشیدہ اعضاء کیا ہوتے ہیں، چھپے ہوئے اعضاء کیا ہوتے ہیں، یہ ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے. تو ایسے بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے، اور ایسے بچوں کے سامنے بھی یہ اعضاء زینت کے ظاہر کیے جا سکتے ہیں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اور عورتیں جب باہر نکلے، دیکھو مجبوری میں اگر باہر نکلنا پڑے تو اس کے لیے بھی ایک ادب سکھایا گیا کہ اپنے پیروں کو زمین پر زور سے نہ مارے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پیر کو زمین پر زور سے نہ مارے. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے، ظاہر ہو جائے. یعنی عورتوں کو اگر باہر نکلیں تو ایک تو بجتا ہوا زیور پہن کر نہیں نکلنا چاہیے. کون سا زیور؟ بجتا ہوا، جو زیور بجتا ہے، جس کی آواز ہوتی ہے، آواز والا زیور نہیں پہن کر نکلنا چاہیے. یا تھوڑی بہت آواز والا پہن کر بھی نکلے تو اتنی زور سے پھر قدم نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کی آواز پیدا ہو اور مرد متوجہ ہو. کتنی احتیاط سکھائی گئی، اللہ اکبر، کتنی احتیاط سکھائی گئی ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اپنے پیروں کو عورتیں زمین پر زور سے نہ رکھیں. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے. یعنی عورتوں کو، مردوں کو جو آس پاس چل رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ کوئی عورت جا رہی ہے، اس نے ایسا زیور پہنا ہوا ہے. اس سے بھی گمراہی آ سکتی ہے، اس سے بھی معاشرہ خراب ہو سکتا ہے، اس سے بھی انسان زنا تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے. دیکھیے عورتوں کو لباس کے بارے میں، اور خاص طور سے گھر میں لباس کے بارے میں اتنی احتیاط کی تاکید ہے، تو باہر نکلتے وقت اور اجنبی لوگوں کے سامنے کتنی لباس کی احتیاط بتائی گئی ہے. اس لیے اگر سارے مسلمان اور سارا مسلم معاشرہ اس پر عمل کرے تو پھر فتنہ نہیں ہوگا، معاشرہ پاک ہوگا، زنا اور بے حیائی ختم ہو جائے گی. تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک تو نگاہ جھکانے کا حکم دیا عورتوں کو، دوسرے اپنے لباس کی احتیاط کرنے کی ہدایت دی ہے. کس کے سامنے کیسا لباس یہ بتایا. اسی طرح یہاں بعض مفسرین نے یہ بھی نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ چیزیں بتائی ہیں، کچھ چیزوں سے عورتوں کو منع کیا ہے. عورتوں کو جیسے یہاں اللہ رب العزت نے بے حیائی کے لباس سے منع کیا اور بے حیائی کی نگاہ سے منع کیا. نگاہ غلط استعمال کرنا، بے حیائی والی نگاہ اور بے حیائی والے لباس سے منع کیا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ چیزوں سے منع کیا ہے عورتوں کو. جیسے سب سے پہلے منع کیا ہے کہ اور کوئی بھی مرد کسی عورت سے، اجنبی عورت سے تنہائی میں نہ جائے، خلوت نہ کرے. پہلے زمانے میں عام طور پر مسلمان مرد لڑائی کے لیے جاتے تھے، یا آج کے زمانے میں وہ عورتیں جن کے شوہر باہر گئے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا لا تلج المغیبات فإن الشیطان یجری مجری الدم. جن عورتوں کے شوہر غائب ہیں، یعنی سفر پر گئے ہوئے ہیں، ان عورتوں کے پاس مت داخل ہو، اس لیے کہ شیطان تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے. کیونکہ جن عورتوں کے شوہر باہر گئے ہوئے ہیں، ملک سے باہر گئے یا ملک کے اندر ہی کہیں دور چلے گئے، کئی مہینے سے یا کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے غائب ہے، اب ایسی عورتوں کے پاس کوئی اجنبی مرد جائے گا تو اس عورت کی تو پہلے ہی شہوت بھڑکی ہوئی ہے، تو شیطان جمع ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ زنا کرا دے. اس لیے لا تلج المغیبات، جن عورتوں کے شوہر غائب ہیں ان عورتوں کے پاس مت داخل ہو جاؤ. مردوں کو حکم دیا گیا کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا لا یخلون رجل بامرأة، کوئی بھی مرد ہرگز کسی عورت کے ساتھ تنہائی نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم ہو. کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی، خلوت نہ کرے، تنہائی میں نہ جائے مگر اس حال میں کہ اس عورت کے ساتھ یا تو اس کا شوہر ہو یا اس کا باپ ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کا بیٹا ہو، کوئی محرم ہو، پھر جائیں تو الگ بات ہے. اب تنہائی کی شکلیں آج کے زمانے میں، اب جیسے مثال کے طور پر لفٹ میں چل رہے ہیں، لفٹ میں اکٹھے ہو گئے، ایک ہی عورت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ نہ جمائیں. اور لفٹ میں بھی تنہائی ہو سکتی ہے اور یہ خطرے کی بات ہے، کیونکہ اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ جہاں مرد اور عورت اجنبی جمع ہو جاتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. تنہائی میں جہاں اجنبی مرد اور عورت جمع ہوں گے وہاں تیسرا کون ہوگا؟ شیطان. شیطان پوری کوشش کرے گا، اپنا پورا زور لگائے گا کہ یہ دونوں کوئی غلط حرکت کریں. تو جیسے لفٹ ہے یا اور بھی اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. جیسے گھر پر ہیں
بیوی گھر پر نہیں ہے اور اچانک بیوی سے ملاقات کے لیے اس کی سگی بہن آ گئی، سالی آ گئی، تو اب ایسے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ اس کو واپس کر دے یا اس کو گھر میں بٹھائے اور خود باہر چلے جائے. عام طور پر ہوتا ہے کہ آئیے تھوڑی دیر میں آ جائے گی، تو یہ اتنی دیر تنہائی ہو رہی ہے، یہ جائز نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے. یہ کیونکہ پردہ ہے ان دونوں میں، سالی اور بہنوئی میں پردہ ہے، ایک ساتھ جمع نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح بھابھی ہے، بھابھی اکیلی ہے اور دیور بھی گھر میں موجود ہے، تنہائی نہیں ہونی چاہیے. ایسی شکل پیش آئے کوئی ایک باہر نکل جائے، مرد کو چاہیے کہ وہ باہر نکل جائے. دوست نے گھر پر بلایا اور دوست گھر پر نہیں ہے، اس کی بیوی کہہ رہی ہے آ کر بیٹھیے تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، نہیں، آپ نہیں بیٹھ سکتے وہاں، حرام ہے، کیونکہ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی ہو رہی ہے. آپ ان سے کہیے کہ جب دوست آ جائے گا اس وقت میں آ جاؤں گا. تو یہ تنہائی نہ ہو، تنہائی سے منع کیا، اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی سے منع کیا ہے. یہ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. اسی طرح دوسری چیز کسی اجنبی عورت کو چھونے سے منع کیا، اجنبی عورت کو چھونے سے منع کیا. انصار کی عورتیں آئیں اور جب مکہ فتح ہوا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کو بیعت کی. قریش کی عورتوں کو جو اس وقت مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اس وقت جو مسلمان ہوئے ان کو بیعت کی، لیکن ہاتھ نہیں ملایا، ہاتھ نہیں ملایا. کسی نے کہا کہ آپ عورتوں سے ہاتھ کیوں نہیں ملایا، ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ جائز نہیں. تو کسی بھی عورت کو مصافحہ کرنا، اجنبی عورت کو چھونا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اس سے بھی فتنہ پھیل سکتا ہے، اس سے بھی شہوت بھڑک سکتی ہے. اسی طرح تیسری چیز، عورتوں کو اکیلے سفر کرنے سے منع کیا کہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کوئی بھی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، سفر میں اکیلی نہ جائے. اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اسی طرح ایک اور چیز جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہیں بھی مرد اور عورت اکٹھے ہوں، اس سے منع کیا. چوتھی چیز، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عید کی نماز اور جمعے کی نماز معاف کر دی. عورتوں پر نہ جمعہ ہے نہ عید ہے. کیوں؟ کیونکہ عید کے دن اور جمعے کے دن زیادہ مرد جمع ہوتے ہیں، تو مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوگا، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوگا. اس لیے عورتوں پر نہ جمعے کی نماز فرض ہے نہ عید کی نماز فرض ہے. عید کی نماز بھی نہیں ہے عورتوں کو، اور جمعے کی نماز بھی فرض نہیں ہے. اس دن وہ ظہر کی نماز پڑھے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو. اسی طرح جنازے میں جانے سے اور قبرستان میں جانے سے منع کیا، کیونکہ مردوں کے ساتھ اختلاط ہوگا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور دیکھا کہ کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. پوچھا کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ کہا ہم جنازے کے انتظار میں ہیں. کیا فرمایا؟ جنازے کے انتظار میں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس جنازے کو غسل دو گی؟ کہا نہیں. کیا تم اس جنازے کو اٹھاؤ گی؟ کہا نہیں. کہا کیا تم اس جنازے کو قبر میں اتارو گی؟ کہا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر لوٹ جاؤ گناہوں کا بوجھ لے کر، نہ کہ اجر و ثواب لے کر. یعنی تمہیں یہ جنازے میں شرکت کا ثواب نہیں ملنے والا. عورتوں کو اگر وہ جنازے میں شریک ہو گئی، قبرستان میں چلی گئی، تو ان کو تو گناہ ہوگا. مردوں کو ثواب ملتا ہے، اس کا مردوں کو ثواب ملتا ہے. تو یہ اس سے منع کیوں کیا گیا؟ یہ اسی وجہ سے منع کیا گیا کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو، میل ملاپ نہ ہو. یہ چوتھی چیز جس سے منع کیا گیا. پانچویں چیز، عام جگہوں میں بھی، عام راستوں پر بھی مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ اکٹھے ہونے سے منع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں اطلاع ملی، اپنے زمانے میں ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ عورتیں راستے کے درمیان سے چل رہی ہیں اور راستہ پورا گھیر کر چل رہی ہے. آج کے زمانے پر یہ کتنی زیادہ یہ حدیث فٹ آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عورتیں درمیان سے چل رہی ہیں اور راستہ گھیر کر، راستہ بھر کر چل رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ تمہارے لیے درمیانی راستہ اور یا راستوں کو گھیر کر اور بھر کر چلنا جائز نہیں ہے. علیکم بحافات الطریق، تم راستے کے کناروں سے چلا کرو، تم راستے کے کنارے سے چلا کرو. درمیان میں یا راستے کو پورا گھیرنا اور پورا راستہ بھر کر چلنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. راستوں کے کنارے سے چلا کرو. تو صحابیات کہتے ہیں کہ پھر بعد میں صحابیات عورتیں ایسے چلتی تھی، انصاری عورتیں اور صحابیات عورتیں اتنے دیواروں کو لگ کر چلتی تھی کہ دیواروں سے ان کے کپڑے ٹچ ہوتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ احکامات دیے ہیں تاکہ
معاشرہ پاک ہو اور معاشرے سے زنا اور بے حیائی ختم ہو. تو خیر فرمائے آگے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, سب کے سب مل کر اے مومنو توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں اس میں انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے, نگاہ کی حفاظت میں اور عورتوں سے پردے میں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں, عورتوں سے اور مردوں سے اس میں کوتاہی ہو ہی جاتی ہے, کوئی اس سے پاک نہیں ہے. اس لیے کہا توبو الی اللہ جمیعا, تم توبہ کرو اللہ کے سامنے سب, ایھا المؤمنون سارے ایمان والے, سب مرد اور عورت سب آ گئے. کیونکہ یہ دو گناہ نگاہ کو حفاظت, کبھی نہ کبھی تو انسان نگاہ کو غلط استعمال کر ہی لیتا ہے, کتنی ہی حفاظت کرنا چاہے کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ غلط ہو جاتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کی نگاہ پڑ جاتی. تو یہ گناہ ایسا ہے آنکھ کا گناہ, اور عورتوں کے لیے پردے کا گناہ, یہ ایسا اللہ کا حکم ہے کہ اس میں کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. اس لیے تم لوگ اللہ کے سامنے سبھی توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.